اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ ربیع الاول کی 25 تاریخ کا، 25 ربیع الاول۔ ماہ ربیع الاول کی 25 تاریخ سن 5 ہجری، یہ وہ دن ہے جس دن ایک مختصر سی جنگ یا جنگ جیسی غزوہ دومۃ الجندل پیش آیا۔ دومۃ الجندل روم کے سرحدوں کے پاس شام میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ کچھ اشرار اکٹھا ہو گئے تھے اور وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں۔ چنانچہ مملکت اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو تحفظ فراہم کریں۔ پیغمبر اسلام کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ اشرار ہیں جو قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو آپ نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور سبا ابن عرفہ غفاری کو مدینے میں اپنا جانشین قرار دیا اور لشکر لے کے دومۃ الجندل کی طرف نکل پڑے۔ 25 ربیع الاول کو یہ قافلہ، یہ لشکر دومۃ الجندل پہنچا۔ جب ان اشرار کو لشکر اسلام کے آنے کی اطلاع ملی تو سب خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور بہت سا ساز و سامان چھوڑ کے گئے۔ چنانچہ جنگ نہیں ہوئی اور وہ لوگ جو سامان چھوڑ کے گئے تھے، مال و متاع، وہ لشکر اسلام نے بعنوان مال غنیمت حاصل کر لیا اور لے کے واپس آئے، اور 20 ربیع الثانی کو یہ لشکر واپس مدینے پہنچ گیا۔ اصل گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ دومۃ الجندل وہ مقام ہے کہ جہاں کے اوپر صفین کی جنگ کے بعد، صفین کی جنگ کے موقع کے اوپر حکمین کا واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا گزر ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ دومۃ الجندل سے ہوا، تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کے ساتھ اسی دومۃ الجندل کے پاس سے گزرے تھے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ دومۃ الجندل وہ مقام ہے جہاں کے اوپر بنی اسرائیل کے 2 لوگوں نے ظلم کے ساتھ حکم کیا تھا، اور میری امت کے 2 لوگ اسی دومۃ الجندل میں حکم بے ظلم کریں گے، ظلم کے ساتھ حکم کریں گے۔ یہ روایت ابو موسیٰ اشعری نے عبد الرحمن ابن لیلہ کو سنائی تھی۔ جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، اور جنگ صفین میں جب امیر معاویہ کے لشکر نے قرآن کو نیزے پر بلند کیا اور حکمین کا واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی امیر معاویہ کی طرف سے آئے اور ایک آدمی مولا علی کے لشکر کی طرف سے آئے اور دونوں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ خوارج کی ضد سے ابو موسیٰ اشعری کو حکم قرار دیا گیا تھا مولا علی کے لشکر کی طرف سے، اور معاویہ کے لشکر کی طرف سے عمرو عاص آیا تھا۔ تو دومۃ الجندل ہی میں معاویہ کی طرف سے عمرو عاص اور مولا علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اکٹھا ہوئے تھے، اور جہاں کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتارتے ہوئے کہا تھا جس طرح میں انگوٹھی اتارتا ہوں اسی طرح سے میں علی کو خلافت سے خلا کرتا ہوں، اور عمرو عاص نے ممبر پہ بیٹھ کے انگوٹھی پہنتے ہوئے کہا تھا جس طرح میں انگوٹھی پہن رہا ہوں اس طرح سے میں معاویہ کو خلافت پر مستقر کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ دومۃ الجندل، یہ حکم ظلم ہے کہ ایک معصوم امام کو خلافت سے خلا کیا جائے اور ایک گناہگار کو، ایک ساتر کو، ایک قاتل کو کیا کیا جائے، خلیفہ بنایا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ حکمین کے واقعے کے بعد، جنگ صفین کے حکمین کے واقعے کے بعد جب میری ملاقات ابو موسیٰ اشعری سے ہوئی، ابو موسیٰ اشعری نے خود روایت نقل کی تھی کہ میری امت کے 2 لوگ اسی دومۃ الجندل میں حکم بے ظلم کریں گے۔ میں نے پوچھا میاں کیا ہوا، تمہیں نے روایت نقل کی تھی؟ تو اس بدبخت نے صرف اتنا کہا واللہ المستعان، اور کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ تو ایسے ہیں وہ لوگ کہ جو دین، اسلام اور ایمان کے مخالف ہیں اور دشمن ہیں۔ دوسرا واقعہ 25 ربیع الاول سن 41 ہجرہ، سن 41 ہجری کو پیش آیا۔ وہ کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ماہ مبارک رمضان 21 رمضان سن 40 ہجری میں شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا اور لوگوں نے آپ کی بیعت کی، لیکن امیر معاویہ نے بیعت
نہیں کی اور بدمعاشیاں کرتے رہے۔ 6 مہینہ آپ امام رہے، آپ خلیفہ رہے، اور اس کے بعد یہ چپقلی چلتی رہی اور آخرکار معاملہ صلح کا آیا۔ 25 ربیع الاول سن 41 ہجرہ 41 ہجری کو امام حسن علیہ السلام اور امیر معاویہ کے درمیان صلح نامہ سائن کیا گیا، جس کی تفصیلات بہت ہیں۔ بس میں سے آپ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے جو شرطیں رکھی صلح کی وہ ایسی تھیں کہ جس میں حق کی جیت کا اعلان تھا۔ چنانچہ امام نے اس صلح نامے میں شرط لکھی، سب سے پہلی شرط کہ کوئی بھی علی علیہ السلام کو گالی نہیں بکے گا، برا بھلا نہیں کرے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ شیعوں کا خون محترم ہوگا، کوئی انہیں قتل نہیں کرے گا اور ان کے حقوق کو کوئی پامال نہیں کرے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کو امیر المومنین نہیں کہیں گے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ معاویہ 10 لاکھ درہم جمل اور صفین کے یتیموں کے درمیان تقسیم کرے گا۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ معاویہ قرآن اور سنت رسول کے مطابق عمل کریں گا، اور چھٹی شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، یہ تمام شرطیں سنی شیعہ تمام کتابوں میں لکھی ہیں، اس پر امیر معاویہ نے سائن بھی کیا تھا، لیکن کسی ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ مولا کو برا بھلا کہا جاتا رہا، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، شیعوں کو چن چن کے ڈھونڈ کے قتل کیا جاتا رہا اور حقوق ان کے پامال کیا جاتا رہے، قرآن و سنت کو پامال کیا جاتا رہا، اور آخرکار امیر معاویہ نے آخر میں اپنے فرزند فاسق و فاجر یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ یہ تمام شرطوں کو ختم کر دیا۔ اس سے یہ دنیا پوری دنیا جان گئی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، غلط کون ہے اور صحیح کون ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی رضی اللہ کہے، کوئی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، ٹھیک ہے، تو وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ محمد علی انجینئر صاحب کی ایک بہت اچھی بات ہے جو میں آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کون ہیں؟ علی حسن حسین کے باپ ہیں، علی قسیم النار والجنہ ہیں، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب آپ فیصلہ کر لو کہ آپ علی کے ساتھ رہو گے کہ ان کے مخالف معاویہ کے ساتھ رہو گے۔ جو حق کو پہچاننے والا ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم جنت و جہنم بانٹنے والوں کے ساتھ رہیں گے اور جوانان جنت کے سردار کے ساتھ رہیں گے۔ اے مسلمانوں، آج بیٹھ کے فیصلہ کر لو کہ تم کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ دعائے پالنے والے ہم سب کو ہمارے امام کی معرفت کی توفیق عطا فرما اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔